الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ مذہب صرف 1400 سال پرانا ہے۔ اس سے پہلے اسلام مذہب کا نام و نشان نہیں تھا۔ جو لوگ اسلام کے بارے میں ایسا غلط خیال رکھتے ہیں ان میں سے مثال کے طور پر ایک دو کو آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس بات پر، 1400 سال پرانا اسلامک اتہاس دکھا دیجئے، 1400 سال سے زیادہ پرانا، میں اینکرنگ کرنا چھوڑ دوں گا۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو اسلام نہیں آیا۔ اسلام کب آیا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ چھٹے پروفٹ جب لے کر آئے باقی ساری کتابوں کو، پھر آپ نے کہا کہ یہ نہیں، اب اسے فالو کیا ہو جائے گی، بہت ڈیٹیل ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام بحیثیت مسلمان آئے تھے اور اس کے بعد ہزاروں، اس کا تو ایریا پورا ٹائم پیریڈ نہیں معلوم، اچھا اب ہر کوئی مسلمان ہو گیا۔ 1500 سال پرانا ریلیجن اور اب ہر کوئی مسلمان ہو گیا۔ ریلیجیس ایوولوشنز پورا کھیل ہی بدل گیا۔ پورا بیسک پر آ جائیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب پروفٹ محمد جو ہے وہ آئے تب اسلام آیا، اس سے پہلے اسلام نہیں تھا۔ اس سے پہلے اسلام کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کو یہ سننے کے بعد کئی طرح کے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ کیا اسلام صرف 1400 سال پرانا مذہب ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس سے پہلا مذہب کون سا ہے؟ دنیا کے سب سے پہلا اور سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات ہمیں قرآن کریم سے ملتے ہیں۔ چلیے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف 1400 سال پرانا مذہب نہیں، بلکہ جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا اسی وقت سے اسلام مذہب ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، ان کا حساب ہوگا، تو اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ دین کو لے کر آئے ہوں گے، اور جنہوں نے اس کے دین کو نہیں پہچانا، دین پر نہیں چلے، وہ ناکام ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اگر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتا اور ان کے لیے یہ دین اپنا پسندیدہ جس کو اسلام کہا جاتا ہے ان کو اس کی طرف رہنمائی نہ کرتا، تو پھر ان کی طرف سے یہ اعتراض لاحق ہوتا کہ جب ہم کو آپ کے پسندیدہ دین کی خبر ہی نہ ہوئی تو ہم سے حساب کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی انسان کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تو انہیں مسلمان بنایا، پیغمبر بنایا، اور تمام پیغمبروں کا مذہب اسلام تھا۔ بلکہ آدم علیہ السلام کے بعد تمام لوگ ایک طریقے پر تھے اور وہ طریقہ بھی اسلام تھا۔ پھر جب لوگوں نے عقائد میں اختلاف کیا اور ایک طریقے کو چھوڑ کر الگ الگ چلنا شروع کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی عقائد اور بنیادی باتوں کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ جتنے نبی آئے، اصولی تعلیم یعنی بنیادی ڈھانچہ سب کا ایک ہی ہوتا تھا کہ خدا کو ایک مانو، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے نبی کی بات کو مانو، اسے سچا جانو، اور جنت اور جہنم کو برحق جانو، مرنے کے بعد حساب ہوگا اس پر یقین رکھو۔ اسی طرح اور دیگر بنیادی عقائد کے بارے میں سب نبی ایک جیسی بات کرتے تھے، ایک ہی طریقہ، ایک ہی دین کی طرف بلاتے تھے، اور وہ وہی دین اسلام ہوتا تھا جس پر آدم علیہ السلام تھے۔ لیکن جیسے جیسے ہی نبی دنیا میں تشریف لائے تو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحت کے اعتبار سے ان کی شریعت مختلف رکھی، اور یہ اختلاف اصول اور ڈھانچے میں نہیں ہوتا تھا بلکہ عملی احکام میں ہوتا تھا۔ جو شریعت کے احکام تھے وہ ہر نبی کو مختلف دیے جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام نبیوں کا دین ایک تھا، بس شریعتیں الگ الگ تھیں، اور دین وہ اسلام تھا۔ اور دین و شریعت میں فرق یہ ہے کہ دین وہ اصول اور احکام ہیں جو کبھی منسوخ نہ ہوئے ہوں، بلکہ وہ تمام نبیوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب میں مشترک رہے۔ اور شریعت اللہ کا وہ مقرر کردہ طریقہ ہے جو زمانے کی تبدیلی اور مصلحت کے لحاظ سے ہر نبی کو جس کے لیے اللہ نے مناسب سمجھا الگ الگ دیا۔ جیسے جو احکام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہ تھے، لیکن بنیادی باتیں دونوں کی ایک تھی۔